رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين۔ رمضان المبارک سے پہلے آپ درس قرآن مسلسل سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فاتحہ سے درس قرآن کا آغاز کیا تھا، پھر سورہ بقرہ سے آپ نے مستقل سنتے رہے کہ اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں، بن دیکھے تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کافروں کا ذکر سنا کہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، حضور آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر شروع ہوا، پھر آپ نے بنی اسرائیل کا ذکر سنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں سے بہت قبیلے ہوئے اور ان کی اولاد بہت زیادہ دنیا میں پھیلی جو بنی اسرائیل کہلائی، اور بنی اسرائیل میں بہت انبیاء تشریف لاتے رہے اور حق کا پیغام سناتے رہے، لیکن بنی اسرائیل کے حالات آپ نے سنے۔ ان کے اوپر اللہ تعالی نے بہت نعمتیں کی، بہت کرم کیا، لیکن یہ لوگ ناشکری پر ناشکری کرتے رہے، اعتراض پر اعتراض کرتے رہے اور حق کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے بتایا گیا کہ بہت زیادہ فضول سوالات سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان فضول سوالات کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ جو بہت ضروری سوال ہو وہ کر لیا جائے، انسان کو زیادہ اپنے عمل پر توجہ دینی چاہیے، فضول سوالات سے، فضول وسواس سے بچنا چاہیے۔ بنی اسرائیل پر بہت کرم ہوا، ان کو عالمین پر فضیلت دی گئی، لیکن یہ لوگ ناشکری پر ناشکری کرتے رہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کیے گئے۔ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، جس کی وجہ سے نبی کی تعظیم نہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے کہ نبی کی تعظیم نہ کی جائے اور نبی سے الجھا جائے اور نبی کی بات کا انکار کیا جائے۔ انسان کی ساری نیکیاں، سارے عمل برباد کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ لوگ اتنے بد کردار ہو گئے اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کی، کفرانہ حرکتیں کی اور کفر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، اللہ کی گستاخی کی، ایسے الفاظ کہے کہ یہ لوگ ایمان سے باہر ہو گئے، اللہ تعالی نے ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی۔ اور اس کے بعد اس آیہ مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہودی، عیسائی، ستارہ پرست اور جو کوئی بھی اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ: بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ جو کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم ہو۔ اگر یہودی، عیسائی اور ستارہ پرست اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں تو اللہ کے پاس بہت زیادہ اجر ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لا سکتے۔ اگر یہ اسلام قبول کریں
ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جائیں تو ان کے لیے اجر ہی اجر ہے، اور ان کے لیے بخشش ہی بخشش ہے، اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ رحمت کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو کوئی بھی ہے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا اور آگے اس کے لیے اجر کی بشارت ہے۔ چنانچہ اس آیہ کا شان نزول کوئی واقعہ خاص ہوتا ہے، کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے یا کبھی کبھی ڈائریکٹ بھی اپنا کلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایمان کی تلاش میں بہت سرگردہ رہے اور ملک پھرتے رہے۔ آپ کی عمر شریف بہت زیادہ تھی، یہاں تک بتایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے بھی آپ نے ملاقات کی، تو چونکہ یہ ان کے تابعی بھی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے عیسائی راہبوں کی عبادات دیکھی ہوئی تھی، یہودیوں کی عبادت دیکھی ہوئی تھی، تو چنانچہ آپ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان سے مشرف ہوئے تو آپ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے حالات کا تذکرہ کیا کہ حضور وہ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، بہت زیادہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، آپ کہ ان کے بارے میں حضور آپ کیا فرماتے ہیں کہ عیسائی راہبوں اور یہودی بہت زیادہ عبادت گزار ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ پائے اور اس تک آپ کی خبر پہنچ جائے کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، اور جو شخص یہ خبر سن کر وہ عیسائی رہے، یہودی رہے، ستارہ پرست رہے اور یا ہندو رہے، یہ جتنے مذاہب ہیں وہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دین میں داخل نہ ہو تو ان کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتی۔ چنانچہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور حضور نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا اگر یہودی ہمارا کلمہ نہیں پڑھتے، عیسائی ہمارا کلمہ نہیں پڑھتے تو ان کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں جتنے کافر ہیں، جتنے کفار ہیں، مشرکین ہیں اور بت پرست ہیں، یہ جتنی عبادات کرتے رہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ عمل کا تعلق اصل میں سب سے پہلے ہے ایمان۔ اس آیہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ عمل اسی کا قبول ہوگا، عبادت اسی کی قبول ہوگی جس کا ایمان درست ہوگا۔ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں کوئی عیسائی کلمہ نہ پڑھے، یہودی نہ پڑھے، ہندو نہ پڑھے اور جتنے مذاہب میں کوئی ہمارے نبی کا کلمہ نہ پڑھے، جتنے اچھے عمل کرتا رہے، جتنے اچھے کام کرتا رہے، ان کا بدل ان کو اچھے کاموں کا دنیا میں تو مل سکتا ہے لیکن جنت کا کوئی تصور نہیں۔ جنت کا تصور ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان کو سمجھے آپ درخت کی جڑ ہوتی ہے، ایمان درخت کی جڑ کی طرح ہے، اگر جڑ سلامت ہوگی تو آپ اچھے کام کریں گے تو فائدہ ہوگا، جڑ سلامت ہو تو پانی دینے کا فائدہ ہوتا ہے، اگر جڑ ہی سلامت نہ ہو تو آپ جتنا مرضی پانی دیتا رہے پودا نہیں اگے گا۔ اس لیے جڑ سلامت ہونی چاہیے، وہ ہے ایمان۔ اللہ اور اللہ کی ذات و صفات پر آپ کا کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ اللہ کے بارے میں اللہ کے فرشتوں کو مانے، قیامت کے دن کو مانے، آخرت کو مانے، قبر کے عذاب ثواب کو مانے اور جنت پر ایمان رکھے، دوزخ پر ایمان رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی رسول دنیا میں بھیجے سب کو مانے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ جو شخص اس طرح ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد ایک ذرہ برابر بھی کسی نبی کی، کسی رسول کی، کسی صحابی کی، کسی اہل بیت کی، کسی اللہ کے پیارے کی گستاخی نہیں کرتا تو اس کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ کوئی شخص
اسلام کا دعویٰ بھی کرے لیکن حضور کو آخری نبی نہ مانے تو اس کے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ پھر وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا، کیونکہ دین کی ضروری چیز کا انکار کر دینا انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ ایک ہلکی سی ضروری چیز کا انکار کیا، انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ لوگ مراد ہیں جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کوئی ایسی خرافات سے بچے رہے، وہ لوگ مراد ہیں۔ والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جو یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے یا ستارہ پرست ہوئے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لے آئیں اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر، تو وہ لوگ اللہ کو بھی مانے، اس کے رسول کو بھی مانے، آخرت کے دن کو بھی مانے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اجر ہے ان کے لیے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے 20 سال یا پوری زندگی کفر میں گزار دی، شرک میں گزار دی، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ ان کے لیے اجر ہے۔ ایک انسان 80 سال ایمان پر رہتا ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے۔ ایک شخص ابھی ابھی ایمان لایا اور وہ اس کا انتقال ہو گیا، لیکن دونوں کے لیے جنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگر آئے تھے، ساری زندگی جادوگر میں گزاری، کفر میں گزاری، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو ان کو پتہ چل گیا ہم جو کر رہے ہیں وہ جادو ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی وہ بڑا اژدہا بن گیا، ان کو پتہ چل گیا یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ وہ سمجھتے تھے جادو کیا ہے، اور وہ لوگ جادوگر سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، وہاں پر فرعون نے انہیں پھانسی دی اور دوزخ میں، اور پھانسی دے کر انہیں زندگی سے آزاد کر دیا، اور وہ لوگ شہید ہو گئے۔ حالانکہ ان کی زندگی پوری جو گزری وہ کفر میں گزری، شرک میں گزری، اور انہوں نے پوری زندگی میں اچھے کام بھی نہیں کیے تھے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے وہ لوگ ایمان لائے، لیکن ان کی گزشتہ زندگی ساری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، ان کے لیے جنت کا انتظام ہو گیا۔ اس لیے جنت میں جانے میں سب برابر ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے جو یہودی ہو، عیسائی ہو، ستارہ پرست ہو، یا جتنے مذاہب ہیں، اگر وہ چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کی پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کو اپنا دل تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہ ہو، نہیں ہوگی، ضرور اس کی بخشش ہوگی۔ اسی آیہ مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے اللہ کے پاس بہت اجر ہے۔ جنت میں جانے میں سب برابر ہوں گے، جس نے 80 سال بھی عبادت کی اور جو 80 سال کے بعد ایمان لے آیا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ لیکن جنت میں درجے مرتبے ہیں، 100 درجے ہیں جنت میں، جس کا جیسا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اسی درجے میں رکھے گا۔ سب سے اونچے درجے میں انبیاء ہوں گے، پھر اس کے بعد شہداء ہوں گے، اسی طرح درجہ بدرجہ جیسا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، مقبول ہوگا، اسی ایسے درجے میں رکھا جائے گا۔ لیکن یہودی، عیسائی، جو کوئی بھی مذاہب ہے، وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر کا اعلان فرما رہا ہے، بخشش کا انعام فرما رہا ہے کہ وہ لوگ اپنی اس ڈگر کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف فرما دے گا۔ فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے تو وہ لوگ پھر یہ نہ سمجھے کہ انہیں کوئی دنیا کا خوف ہوگا یا آخرت کا خوف ہوگا، وہ لوگ خوف سے آزاد کر دیے جائیں گے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو ماضی کا غم ہوگا، نہ مستقبل کا غم ہوگا، نہ دنیا کا غم ہوگا، نہ آخرت کا غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اس آیہ مبارکہ میں، سب کو کھلے عام دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ
اگر ایمان لے آئیں تو ان کو داخل کر دیا جائے گا، ان کی بخشش فرما دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی اگر کفر میں گزری یا شرک میں گزری، ایسا نہیں ہے، وہ لوگ اس سے توبہ کریں، اسلام میں داخل ہو جائیں تو ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ کے پاس بہت اجر ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو آپ نے اس آیہ مبارکہ میں سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کا اعلان فرمایا اور بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر تم سے گناہ سرزد ہو گئے اور تم لوگ ایسی ڈگر پر چلے کہ تم لوگ شرک کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے رہے، جتنے بھی گناہ تم سے ہو گئے تم لوگ توبہ کر لو، ایمان میں داخل ہو جاؤ، پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ دنیا میں جو شخص جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی بخشے گا، اس کے اوپر اسے اجر بھی دے گا اور تمام خوف سے اور تمام غموں سے اسے آزاد کر دے گا۔ نہ قیامت کے دن اسے کوئی خوف ہوگا، نہ قیامت کے دن اسے کوئی غم ہوگا۔ اگر اسلام قبول نہیں کیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اب تشریف لا چکے ہیں، اب نہ یہودیوں کا عمل قبول ہوگا نہ ایمان قبول ہوگا، نہ عیسائیوں کا عمل قبول ہوگا نہ ایمان قبول ہوگا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کا اعلان ہو چکا، ہر طرف آپ کی بات ہو رہی ہے اور سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی اب آ چکے ہیں، اب آخری نبی کوئی نہیں آئے گا۔ ان کا کلمہ پڑھنا، ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہو گیا۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، جتنے اچھے عمل کرتا رہے، اس کے لیے کوئی بخشش اور کوئی جنت نہیں ہے۔ جب تک وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، اس کے نبیوں پر ایمان نہیں لاتا اور نہ فرشتوں پر ایمان لائے، اگر فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور تمام گستاخیوں سے، بے ادبیوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بہت اجر ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میری پرانی زندگی اس میں گزر گئی ہے تو آئندہ کیا ہوگا۔ قیامت تک کے لیے اس آیہ مبارکہ میں بتا دیا، پچھلی جو کچھ گزر چکی ہے اس پر توبہ کر لو، ایمان میں داخل ہو جاؤ تو پھر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔